حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا ذکر کرتے کرتے اتنا زیادہ اللہ کے ذکر میں محو ہو گئے کہ وہ کہہ بیٹھے سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں یعنی سبحان بھی میں ہوں اور ساری کی ساری عظمتیں بھی میرے ہی لیے ہیں۔ تو علماء وقت نے ان پر باقاعدہ فتوے بھی لگائے کہ یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں کہہ رہے اور یہ کفر کہہ رہے ہیں۔ تو فتوے اپنی جگہ پر بجا تھے، مگر آج تک صوفیاء نے انہیں کافر نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اتنے زیادہ محو تھے کہ وہ ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں تھے، ان کے اندر سے حق بول رہا تھا۔ زید صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ہمارے سلف اسلاف میں مسلمانوں میں کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اتنا ذکر کیا ہو، اتنی عبادت کی ہو کہ ان پہ ایک یہ دیوانگی اس کی طاری ہو گئی؟ بالکل اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام میں اگر آپ دیکھیں تو ایک صحابی تھے، مشکات المصابیح کی روایت ہے، آقا علیہ السلام جب بھی مسجد نبوی شریف میں جاتے تو وہ مسجد میں پائے جاتے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تمہارا گھر بار کوئی نہیں، تم گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے ذکر میں اور مسجد میں میرا اتنا زیادہ دل لگا ہوا ہے اور مجھے سرور ملتا ہے اور کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ میرا کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا یہ تو رہبانیت ہو گئی اور اللہ کو یہ پسند نہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ عَلَيْكَ لَحَقٌ، تیری اپنی جان کا بھی تجھ پر حق ہے تاکہ تم ریسٹ بھی کرو اور تم کھاؤ پیو بھی۔ وَإِنَّهُ لِأَهْلِكَ لَحَقٌ، تمہاری بیوی بچوں خاندان کا بھی تم پر حق ہے کہ تم جو ہے نا وہ ان کو بھی وقت دو، ساتھ ہی اللہ کا ذکر بھی جاری رکھو۔ اسی طرح ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فرائض واجبات نماز سب کچھ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے اگر میں وہ اس ٹائم میں آپ فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا نام اللہ اللہ کہتے رہا کرو، تو اس کا یہ مطلب ہے تمہارا ہر لمحہ عبادت میں ہے۔ اگر ہم اسلاف کی طرف آ جائیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو دن میں تو ذکر کرتے ہی کرتے تھے مگر رات میں اتنی بلند عبادتیں کی ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر میں اتنے محو ہو گئے کہ انہوں نے بھی 40 سال تک ہر رات جو ہے نا وہ قرآن مکمل کیا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کر، اور یہ اللہ کے ذکر میں انہماک کی دلیل ہے۔ اگر اس کے بعد ہم آ جائیں تو حضرت شاہ منصور ہیں، سبحان اللہ، منصور حلاج، وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا زیادہ منہمک ہو گئے، اتنا زیادہ مستغرق ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کے مصداق بن گئے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ، یعنی وہ میرا وہ بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سَمِعَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهَا وَيَسْمَعُ بِهِ، یعنی میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے وَرِجْلَةِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ باقاعدہ طور پہ چلتا ہے۔ تو فرمایا چلتا بندہ ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ چلتا ہے۔ تو اسی طرح دیوانگی ایک طاری ہوگی، ان کا کچھ نام بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت منصور حلاج جو ہیں انہوں نے واضح طور پر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا طاری کیا کہ اپنی ذات سے بے خبر ہو گئے اور اللہ کی ذات میں گم ہو گئے، حتیٰ کہ وہ یہ تک کہہ بیٹھے کہ انا الحق، میں حق ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا کلام نہیں تھا بلکہ ان کے اندر سے حق بول رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور اللہ کے پیارے ولی ہیں اور انہوں نے واضح طور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا ذکر کرتے کرتے اتنا زیادہ اللہ کے ذکر میں محو ہو گئے کہ وہ کہہ بیٹھے سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں یعنی سبحان بھی میں ہوں اور ساری کی ساری عظمتیں بھی میرے ہی لیے ہیں۔ تو علماء وقت نے ان پر باقاعدہ فتوے بھی لگائے کہ یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں کہہ رہے اور یہ کفر کہہ رہے ہیں۔ تو فتوے اپنی جگہ پر بجا تھے مگر آج تک صوفیاء نے انہیں کافر نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اتنے زیادہ محو تھے کہ وہ ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں تھے، ان کے اندر سے حق بول رہا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 9 میں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوبہ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو جس طرح زبان مرشد زبان خدا ہے اور مرشد کا ہاتھ دست قدرت ہے، یوں ہی وہ خود مرشد سے بایزید بستامی اس لیے سبحانی ما اعظم شانی بولے، حتیٰ کہ ان کا وہ اپنا کلام نہ تھا، وہ ذات حق خود ان سے بول رہی تھی۔ میں اگر ایک جملے کا اس میں ایڈیشن کر دوں، اس کو فنائیت کہہ سکتے ہیں؟
بالکل یہ مقام فنا ہے، اور فنا کے اندر ہی تو بقا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر لا طاری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہر غیر سے جب ہر غیر سے ہم لا کہہ دیتے ہیں تو پھر الا اللہ جب وارد ہوتا ہے تو پھر یہی حالت ہو جاتی ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔